بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بھی عمران خان صاحب کے کیسز ہیں. جو ملکی سیاست ہے اس پر بات ہوگی اور جو اسپیشلی مشکلات تو ہیں خان صاحب کے لیے، لیکن مختلف جو کیسز چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آج نیب میں چلنے والے جو کیسز ہیں ان کے متعلق بتانے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف نیب میں کون کون سا کیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور اس پر کیا پیش رفت ہے. کیونکہ نیب جو ہے وہ اس کی کارروائیاں کافی تیز ہو گئی ہیں. نیب نے جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف. اس پہ بات ہوگی، اس پہ تفصیلاً ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کون کون سا کیس چل رہا ہے، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں اور آگے چل کے وہ کیا جو ہے وہ ایکشن ہو سکتا ہے اس کیس کے متعلق. پھر ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کی واپسی کی. مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں وہ ان کی واپسی کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ان کی واپسی کا اعلان بھی ہو جائے گا، تو اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے. پھر آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈی آر اوز اور جو آر اوز ہیں پنجاب کے لیے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیوروکریسی سے لیے گئے آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں کیا وہ تحریک انصاف کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا آگے چل کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں الیکشن کے رزلٹ پر، الیکشن کے نتائج پر جو ہے وہ کیا اس کے اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں. یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پر ہم آج آپ سے بات کرنا جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی آراء سے جو ہے وہ ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ اس کو ہم مزید بہتر طریقے سے آپ کو یہ خبریں اور تجزیہ پیش کر سکیں. چلتے ہیں ناظرین. عمران خان صاحب کے متعلق آج ہم نے 2-3 روز سے جو ہے وہ نیب کے ہم پیچھے لگے ہوئے تھے اور ڈیٹیل لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ نیب کے جو اندر کیسز چل رہے ہیں ان پہ کیا پیش رفت ہے. اور چونکہ نیب جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس نے گھیرا تنگ کر دیا ہے خان صاحب کے خلاف اور بہت جلد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیب کی طرف سے ایکشن ہونے والا ہے. کیونکہ نیب کے جو کیسز ہیں ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ یکدم جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ کیس ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں اور ایک سٹیج آتی ہے کہ ملزم کو اچانک گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب یہ پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ انکوائری ہو رہی ہے اور انکوائری کے بعد جو ہے وہ انکوائری سٹیج پہ بھی اور انویسٹیگیشن سٹیج پہ بھی جو ہے وہ کسی ملزم کو گرفتار کرنا نیب کا جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے اور نیب اپنے ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے. اب چلتے ہیں کہ کون سے کیس جو ہے وہ نیب میں چل رہے ہیں. خان صاحب کے خلاف سب سے بڑا کیس تو جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے اور توشہ خانہ کیس پہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ جو ٹیم دبئی بھیجی گئی تھی اس کی تحقیقات کے لیے، اس نے عمر فاروق سمیت ایک تو عمر فاروق کا جو ہے وہ بیان قلم بند کر لیا نیب نے، ذرا یہ بتا رہے ہیں، اور دوسرا جو عمر فاروق کے پاس شواہد تھے گھڑی خریدنے کے حوالے سے وہ بھی نیب کو مل چکے ہیں اور اس پر نیب کافی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور آئندہ چند دنوں میں مزید اہم پیش رفت اس کیس میں ہو سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کیس چل رہا ہے نیب کے اندر وہ بی آر ٹی پشاور کا کیس ہے. بی آر ٹی پشاور میں جو ہے وہ کس طرح گھپلے ہوئے، کس طرح جو ہے وہ ٹھیکے دیے گئے، کس طرح فنڈ کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا گیا، کس طرح اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا، اس پہ نیب نے دوبارہ ٹیک اپ کر لیا ہے اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ بھی بڑی اہم پیش رفت ہونے والی ہے اور نیب کی جو تحقیقات ہیں کافی تیز ہو چکی ہیں اس کیس پر بھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سونامی ٹری کا جو کیس ہے نیب کے اندر وہ بھی کافی تیز ہو چکا ہے، اس پر کام کافی تیز کیا جا رہا ہے اور نیب نے وہ تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ہے جو سونامی ٹریز کے پروجیکٹ میں استعمال ہوئے تھے، جو فنڈ استعمال ہوئے تھے، فنڈ کیسے ایلوکیٹ کیے گئے، کن کن لوگوں کو ٹھیکے دیے گئے اور کن کن لوگوں کے ذریعے جو ہے یہ سونامی ٹری کا پروجیکٹ آگے لانچ کیا گیا. اب اس میں خان صاحب کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے
ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، اور اس وقت کے وزیر جنگلات ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، اور جو اس وقت ان کے ساتھ جو بیوروکریسی تھی ان سے بھی پوچھ گچھ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور انہیں بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں، اور اس کیس میں آگے چل کے انتہائی اہم پیش رفت ہونے والی ہے، اور یہ کڑیاں ملتی جائیں گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ خان صاحب کو کی گرفتاری کے لیے نیب جو ہے وہ اچانک ایکشن میں آئے گی اور انہیں گرفتار کر لیا جائے گا ان کیسوں میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ہیلتھ کارڈ تھا کے پی اور مختلف علاقوں کے لیے، اس میں بڑی بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں، جو نیب کو ریکارڈ ملا ہے، اور نیب نے جو تفتیش کی ہے اس ہیلتھ کارڈ کیس میں کو بھی جو ہے وہ اس پہ پیش رفت کافی تیزی سے جاری ہے، اور نیب اپنے نیب کے جو اہلکار ہیں وہ انہوں نے ریکارڈ حاصل کر لیا ہے محکمہ ہیلتھ سے بھی، اور جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کے پاس جو ریکارڈ تھا وہ بھی نیب کو مل چکا ہے، اور اس پہ تحقیقات کا آغاز تو پہلے ہو چکا تھا، لیکن اب تحقیقات کافی تیز کر دی گئی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا بھی ایک بڑا سکینڈل سامنے آنے والا ہے۔ اس میں بھی ٹھیکیداروں کے معاملات ہیں، اختیارات کے ناجائز استعمال کا معاملہ ہے، فنڈز کے غلط استعمال کا معاملہ ہے، اور جن لوگوں کو ریلیف دیا گیا وہ کیا اس کارڈ کے مستحق تھے یا نہیں، یہ بھی سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے نیب کے ریکارڈ کے مطابق، کہ جو جن لوگوں کو فائدہ دیا گیا وہ کیا اس ہیلتھ کارڈ کے اہل تھے یا نہیں۔ یہ بھی کیس جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، اور ایک بڑا سکینڈل جو ہے یہ سامنے آنے والا ہے۔ اس پر جو ہے وہ بھی آئندہ چند دنوں میں، بلکہ جو ہے آگے کچھ دنوں میں یہ اس پہ بھی شاید نوٹسز جو ہے وہ خان صاحب کو موصول ہو جائیں۔ پھر جو ہم نے نیب سے مختلف جو ہے اپنے سورسز کے ذریعے پتہ کیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بنی گالہ کا گھر ریگولائز کیا گیا تھا خان صاحب کے لیے، سی ڈی اے اور دیگر محکموں نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس بنی گالہ کے 300 کنال کے گھر کو ریگولائز کر دیا گیا تھا، جو نان کنفرمنگ یوز میں آتا ہے، اور جو اللیگل بنایا گیا تھا، جس کے نہ تو نقشے سی ڈی اے کے پاس جمع تھے اور نہ ہی کوئی اور رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ فالو کیے گئے تھے اس گھر کو بنانے کے لیے۔ تو لینڈ گریبنگ جو ہے وہ اس میں انوالو تھی، اور کس طرح اس گھر کو جو ہے وہ ریگولائز کروا دیا گیا، اور باقی جو بنی گالہ کے گھر ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں، لیکن صرف ایک گھر جو ہے بنی گالہ میں عمران خان صاحب کا گھر جو ہے وہ اس کو قانونی شکل دی گئی تھی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ نیب نے بنی گالہ سے متعلق جو سی ڈی اے کا ریکارڈ تھا جس میں اس گھر کو قانونی شکل دی گئی تھی، اس کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے، اور بہت جلد اس پہ بڑی اہم پیش رفت ہونے والی ہے، جس میں خان صاحب کو طلب بھی کیا جائے گا، اور خان صاحب کے متعلق ایک چارج شیٹ جو ہے ان کیسوں کی تیاری جو ہے وہ تیاری کیا، بلکہ یہ جس سٹیج پہ اب جو کیسز ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آئندہ چند دنوں میں یہ فائنل ہونے والے ہیں، اور یہ ایک فائنل شپ جب ہوتی ہے تو پھر نیب کا ایگزیکٹو بورڈ اس کی منظوری دیتا ہے ان ریفرنس کی تیاری کے حوالے سے، تو بھی بہت جلد جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر آ رہی ہے ناظرین کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جلد وطن واپس انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہت جلد ان کی تاریخ کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ جلد اسی مہینے کے آخر میں، مارچ کے آخر میں یا اپریل میں جو ہے وہ پاکستان واپس پہنچیں گے، اور پنجاب کے الیکشن جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کی کمپین کو لیڈ کریں گے۔ اب تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ کمپین کر رہی ہیں، لیکن جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پنجاب کے الیکشن کی کمپین خود لیڈ کریں گے، اور اپنے کارکنوں میں ورکروں میں آ کر جو ہے وہ اس کمپین کو آگے چلائیں گے، اور پھر ٹکٹوں کے حوالے سے بھی فیصلے ہونے ہیں۔ تو یہ اپڈیٹس جو ہیں بڑی اہم ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے، عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلے ہی اس کمپین میں موجود ہیں،
ہمیں جو لگ رہا ہے وہ یہ ساری سٹوری کیونکہ ہم جب 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ سارا پاناما کیس اور جے آئی ٹی وغیرہ جو ہے وہ ساری چیزیں فائنل ہو رہی تھیں، اور کس طرح نواز شریف کو جو ہے وہ سسٹم سے آؤٹ کیا گیا اور کس طرح عمران خان صاحب کو سسٹم میں ان کیا گیا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح بنی گالہ میں جہاز بھر بھر کے آ رہے تھے لوگوں کے، اور وہ جتھے کے جتھے شامل ہو رہے تھے تحریک انصاف میں، اور جو ہے وہ ایک طرف خان صاحب کی کمپین تھی اور دوسری طرف نواز شریف فیملی اور جو باقی نون لیگ کے رہنما تھے ان کے خلاف کیسز اور جیلیں تھیں۔ تو یہ سٹوری پھر رپیٹ ہو رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب نے جو اس وقت کیا تھا اور پھر گورنمنٹ میں آ کے مختلف اقدامات کیے تھے، مختلف کیسز بنائے تھے، اب وہ ساری جو ریل ہے وہ الٹی پھر رہی ہے، الٹی گنتی شروع ہوئی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ الٹی گنتی کا اختتام کہاں تک کب تک جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور اس کا اختتام صرف جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری پہ اور جو ہے وہ اس پہ جا کے ختم ہوگا، لیکن یہ گرفتاری کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر تیسرا سوال ناظرین یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں بیوروکریسی سے۔ اب وہی تحریک انصاف جو چیف الیکشن کمیشنر کو کبھی منشی کا لقب دے رہی ہے، کبھی کسی اور نام سے پکار رہی ہے، آج اسی تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے معافی مانگی ہے اور یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے جو ہے وہ میری نیت ایسی نہیں تھی کہ میں الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہوں، لیکن یہ ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو الیکشن کنڈکٹ کروائے جائیں گے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ تحریک انصاف کو قابل قبول ہوں گے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ایک طرف تو الیکشن جو ہے وہ تحریک انصاف الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور دوسری طرف اسی الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی الیکشن کو جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن جو اپڈیٹس ہوں گی، جس طرح بھی خبریں آگے چلیں گی، اسپیشلی نیب کے حوالے سے، جو مختلف کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے، اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔